الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عالمگیر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیجیے. اسلام کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے. اسلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک پیسفل ریلیجن یعنی امن والا مذہب کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر ایکشن، اپنی زندگی کہ ہر عمل کو، ہر پروگرام کو وہ اللہ تعالی کے لیے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ریزرو کر دے، مخصوص کر دے. مسلمان کا کوئی کام، چاہے وہ عبادت ہو، نماز، روزہ، حج و زکات ہو، یا شاپ کیپر کی حیثیت سے، ایک دکاندار کی حیثیت سے دکان کا کرنا ہو، یا کسی آفیسر کی حیثیت سے کسی آفس میں بیٹھ کر آفس کا کام کرنا ہو. غرض یہ کہ جو کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے، کسی سرکل سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے. اس کے کام میں، اس کے عمل میں، اس کے پروگرام میں بس ایک ہی بات ہو، وہ یہ کہ بس اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس تصور نے اور اس خیال نے اسلام کی پوزیشن کو دنیا کے سامنے نہایت صاف طریقے سے پیش کیا. یاد رکھیے، ہم جب دنیا کی ہسٹری کو اپنے سامنے لاتے ہیں اور دنیا کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی لڑائیاں
فتنہ، فساد، ہنگامے، یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی جائز یا ناجائز جب ہر کام کو وہ اپنے مطلب کے لیے کرنا شروع کر دے تو اس وقت دنیا میں فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ اسی لیے تو کہ ان دونوں کے درمیان ان کا اپنا اپنا مقصد اور اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کیوں لڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا اپنا مطلب ہے. ایک ملک چاہتا ہے کہ دوسرے پر قبضہ کر لیا جائے. ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے. حاکم اپنے محکوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے. ایک امیر اور دولت مند غریب پر دباؤ ڈالتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس میں اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا نفس شامل ہے. اگر دنیا کا طبقہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، لیڈر ہو یا اس کے پیچھے چلنے والے، امام ہو یا مقتدی، پیر ہو یا مرید، کوئی بھی ہو، اگر سب کی نظر میں یہ بات ہو کہ ہم سب کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ اپنی ذات کا آ جاتا ہے، جب معاملہ آ جاتا ہے اپنی بات کا، اپنی آن کا، اپنی شان کا، تو پھر میرے دوست دنیا میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ایک کہتا میں بڑا، دوسرا کہتا میں بڑا. ایک کہتا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، دوسرا کہتا میں جاننے والا ہوں. ایک کہتا ہے کہ جی میں ریسپیکٹڈ ہوں، مجھے بہت عزت حاصل ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے بہت عزت حاصل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب آدمی کے اندر انا یعنی آئی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، میں، جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو پھر دنیا کے اندر تمام برائیاں اور خرابیاں اور ہنگامے پیدا ہوتے ہیں. اے مدینے والے آقا، فاران کی چوٹی پہ چمکنے والے آفتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے قدوم انور پر اپنی عزت اور تمام مسلمانوں کی عزت کو نچھاور کر دوں کہ آپ نے عبادت اور دنیا میں زندہ رہنے کا کی صحیح پوزیشن کو آپ نے پیش کیا، اور قرآن سے یہ اعلان گویا کرایا گیا اور آپ نے اعلان کیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قیامت تک کے لیے نہ امیری کا جھگڑا، نہ غریبی کا جھگڑا، تم بڑے اور میں چھوٹا، وہ سب کچھ ختم کیا اس آیت نے. فرمایا ان صلاتی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، ونسکی، اور میری قربانی، عبادت اللہ کے لیے. جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہو جائے گا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم میں کون زیادہ عالم ہے اور کون زیادہ فاضل ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. ہم جو سیکریفائس کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چاہے کسی قسم کی قربانی ہو، اگرچہ اس آیت کریمہ کے اندر وہی مخصوص قربانی مراد ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قربانی ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ تکبر پیدا ہو نہیں سکتا. حدیث میں آپ نے سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا کہ اگر تو نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح کھڑا ہو کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو رخصت کرتا ہے. رخصت کرنے والے اور رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھ کہ بس یہ سمجھ لے کہ آخری نماز ہے.
تو سمجھ لے کہ آخری نماز ہے. جس طرح تو ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور انگلیاں تیری کانوں کے سامنے آتی ہیں تو اس وقت یہ سمجھ لے کہ دنیا تیرے پیچھے ہے. دنیا کو تو نے پیچھے کر دیا اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے تو دنیا سے بالکل نکل جا, الگ ہو جا. میرے عزیز دوستو, نماز کے متعلق حدیث کا یہ جملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کی عبادت میں تو اس طرح مشغول ہو کہ وہاں پر پھر کوئی نہ ہو, تو ہو اور تیرا خدا ہو. کبھی تیری زبان پر الحمدللہ ہو اور کبھی تیری زبان پر سبحان ربی العظیم اور کبھی سبحان ربی الاعلیٰ. کبھی تو جھک کر کے اس کو منا لے اور کبھی تو سجدے میں گر کر کے اور ناک کو زمین پر رگڑ کر کے اس کو منا لے اور کبھی کھڑے ہو کر کے تو اسے پکار لے. مختصر یہ کہ بندے کو بتا دیا گیا کہ اے بندہ تو کس طرح عبادت کرے, اور عبادت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ تو اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا, اور فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا, موت اور زندگی للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ کے لیے. موت اور زندگی اللہ کے لیے ہے. آپ ذرا خیال تو فرمائیے کہ جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس کو دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے لیے اور مرنا ہے تو اللہ کے لیے, تو آپ یقین مانیے کہ ایسی قوم کو یہ دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی اللہ کے لیے. معنی کیا ہوئے؟ یہ دولت, یہ مال, یہ اولاد, یہ عزت, یہ عظمت, آپ دنیا میں آگے پیچھے جو کچھ دیکھتے ہیں, جب ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر میرے دوستو نہ دولت اس کو دھوکہ دے سکتی ہے, نہ آل اولاد پر وہ غرور کر سکتا ہے, نہ میجریٹی پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے. کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس کی نظر میں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ایک اللہ کی قدرت اور رحمت اس کے پیش نظر ہوگی اور باقی کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. زندہ رہنے کا فلسفہ ہمیں بتایا گیا کہ تم کس طرح دنیا میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو. یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے زندہ ہے تو پھر سب کام وہ اللہ کے لیے کرتا تھا. اس کے کام میں کوئی ریاکاری نہ ہوتی تھی, اس کے کام میں کسی کو دھوکہ دینا نہ ہوتا تھا. وہ جو کچھ کرتا تھا اللہ کے لیے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے. فرمایا کہ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي, زندہ میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. زندگی بھی اللہ کے لیے ہے, موت بھی اللہ کے لیے ہے. خوب یاد رکھیے, وہی قوم دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے جس کو مرنا آتا ہو. جو قوم مرنے کی اداؤں سے غافل ہے, جو قوم مرنا نہیں جانتی, وہ دنیا میں عزت اور عظمت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی. واقعات اس سلسلے میں بے شمار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ سامنے لائیے, خلفائے راشدین کے واقعات کو سامنے لائیے, مسلمانوں کی ہسٹری کو سامنے رکھیے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں عزت و عظمت کے ساتھ زندہ رہے. کیوں؟ اس لیے زندہ رہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے, اور جو قوم خدا سے ڈرتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتی, اور جو قوم خدا سے نہیں ڈرتی وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے. دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتی ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اس کے دل میں مخلوقات میں کسی کا خوف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے. غالباً حضرت ثوبان راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی مثال ایک
کپ کی طرح ہوگی. ایک پیالہ ایک کپ اس طرح مسلمان کی مثال ہوگی کہ مسلمان ایک کپ کی طرح ہوگا. ایسا کپ ایسا پیالہ جس میں کھانا بھرا ہوا ہے. سنیے حدیث کو سنیے. آج کی دنیا میں جب ہم ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے پڑھے لکھے دوستوں کو کہ آج جس پوزیشن پر ہم آ چکے ہیں اور جو حالات ہمارے بگڑ رہے ہیں, ان حالات کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے لائیے. فرمایا تمہاری مثال ایک کپ اور ایک پیالے کی ہوگی جس کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر آدمی لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے, بلا رہا ہے, آؤ 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 اور آن کر کے کھا لو. حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایک پیالے کی سی ہوگی, ایک کپ جس کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے, اور اس کھانے کے چاروں طرف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوسروں کو بلا رہے ہیں, آؤ اور اس کھانے کو کھا لو. تو ایک نے تعجب سے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, تو کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہو جائے گی؟ کیا ہم لوگ تھوڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ہر آدمی کھانا چاہے گا؟ تو کیا ہماری میجورٹی اس زمانے میں نہیں ہوگی, ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, تمہارا نمبر اور تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی, بلکہ تم تو میجورٹی میں ہوگے, تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی. پھر یا رسول اللہ, جب ہماری تعداد بہت ہو جائے گی, نمبر بھی ہمارے بہت ہوں گے, ہماری پاپولیشن بھی بہت ہوگی, تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ ہر آدمی ہم کو کھانا چاہے گا؟ اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن وہ تعداد کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ جس طرح بارش کا پانی ہوتا ہے اور بارش کا پانی جب چلتا ہے تو جس طرح سے بارش کے بہتے ہوئے پانی کے اوپر گھاس ہوتی ہے, گھاس پتے ہوتے ہیں, جب آسمان سے بارش ہو اور وہ بارش کا پانی جب بہتا ہوا نظر آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر گھاس اور پتے یہ سب اسی کے ساتھ بہ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہاری تعداد ہوگی, لیکن کس طرح سے؟ ایسے جیسے یہ گھاس اور پتے, کوئی ویلو نہیں ہوگی تمہاری تعداد کی. جس طرح سے گھاس اور پتے پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں, اسی طرح تمہاری میجورٹی تو ہوگی, لیکن تم پانی کی طرح سے بہتے ہوئے چلے جاؤ گے. پوچھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور روب نکل جائے گا, تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی, تمہارا وقار, روب, زور, پاور, دبدبا یہ سب کچھ دوسری قوموں کے دلوں سے نکل جائے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ الوہنوں کی بیماری ہے, الوہنوں کی بیماری ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الوہنوں کیا چیز ہے, یہ کس بیماری کا نام ہے؟ فرمایا کہ یہ بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. لوگوں کے دلوں میں دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے ڈر ہوگا. تو بس جب دنیا کی محبت ہو گئی اور موت سے ڈر ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری میجورٹی اور تمہاری پاپولیشن اور تمہارا یہ شور و پکار اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت ہو جائے گی. سچ پوچھئے کہ دنیا کی محبت یہی تو تمام فتنے اور فساد کی جڑ ہے. اور فرمایا کہ موت سے تم کو ڈر معلوم ہوگا. معنی یہ ہوئے کہ جب کوئی قوم موت سے ڈرتی ہے تو میرے دوستو اس کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس قوم کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان اس پوزیشن میں تھا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا, اس وقت تک میرے دوستو دنیا کی قوم پر اس کا وقار تھا, دنیا کی قومیں اس کی عزت کرتی تھی. اور جب سے مسلمان
موت سے ڈرنے لگا. ڈرنا تو خدا سے چاہیے، لیکن خدا کا خوف دل سے نکل گیا اور موت کا ڈر اسے پیدا ہو گیا. بس اس وقت سے میرے دوستو مسلمانوں کی حالت بری سی بری ہوتی چلی گئی. آج پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ دنیا میں تمام تباہی و بربادی کی مثال یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فوجی ٹریننگ بھی ضروری ہے. اور فوجی ٹریننگ اس لیے نہیں کہ کسی پر ظلم کیا جائے، معاذ اللہ، ظلم کے لیے نہیں. فوجی ٹریننگ اس لیے کہ اپنے ملک اپنی قوم کی حفاظت کے لیے. ایک مسلمان ایک ہی وقت میں وہ نمازی بھی ہوتا تھا اور ایک ہی وقت میں وہ فوجی بھی ہوتا تھا. دونوں کام میرے دوست مسلمان کرتا تھا. لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جن کو فوجی ٹریننگ حاصل ہے. میرے دوستو فوجی ٹریننگ تو جب حاصل ہو کہ جب دل مضبوط ہو، اور دل جب ہی مضبوط ہوگا کہ جب اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا اس کے اندر موت کی کوئی ڈر اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی.